جیسا کہ میں ہمیشہ سے یہی بات کہتا چلا آیا ہوں اور اس کے تمام ثبوت بھی فراہم متعدد بار کر چکا ہوا ہوں کہ دیکھو پاکستان جب بنا تھا نا تو فوج اول تو سب اداروں میں لیکن فوج میں خاص طور پہ کیونکہ پاکستان کا وہ سب سے بڑا اور مضبوط ادارہ ہے وہ قادیانیوں کے ہاتھ میں رہا ہے فوج کا سارا سیٹ اپ اور فوجیوں کو جو ہے وہ قوم کا بہت بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے پہلے تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہاں بھئی یہ میجر عزیز بٹی یہ راشد مناز یہ وہ قومی ہیرو ہیں انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اب پتہ چلا حقائق کا کہ اوہو یہ دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے فوجیوں کو جو ہے نا وہ مقام دے دیا جو کہ مطلب بڑے مقدس ہستیوں کو بھی شاید یہ مقام حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ قادیانی تھے کیونکہ وہ تمام جنرل اور بڑے بڑے افسران فوج کے وہ مرزئی تھے ہیں ابھی بھی اب شاید زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں لیکن پہلے جو 50-60 کی دہائی کے مرزئی فوجی افسران وغیرہ تھے وہ اتنا اپنا مرزئی ہونا نہیں چھپاتے تھے لیکن 74 کے بعد جو ہے انہوں نے چھپانا شروع کر دیا اب باجوہ کو دیکھ لیں اور بھی بہت سارے یہ سب بہنچود مرزئی ہیں اس پر کوئی شک ہی نہیں ہے اور پھر میں کہتا ہوں مولوی ہو تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو جس کے اوپر شک ہے کہ مرزئی ہے جس کے اوپر الزام سچا یا جھوٹا ہے مرزئی ہے وہ اگر نبی کا سچا غلام ہے تو آ کے وہ مرزا کے اوپر لعنت کر دے دودھ کا دودھ پانی کا پانی شرعی تقاضا تو پورا کروا نہیں سکتے بہنچود مولوی ہو تم حرام زادو چھوٹا سا کہو کہ بھئی ہم نہیں کہتے لیکن یہ چیزیں ہیں اور یہ ثبوت بھی ہیں آؤ ذرا لیکن نہیں یہ لوگ خدا اور نبی کے غدار ہیں کیا وہ خادم قادیان کیا یہ ثاقب باجوائی کیا یہ سب کے سب ماچود مولوی جو ہے یہ حرام زادے ہیں خدا کی قسم ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پاکستان کے قادیانی فوجی جرنیلوں کے وفادار ہیں غدار ہیں بہرحال یہ دیکھیے میں یہی بات کہتا ہوں کہ ایک خاص منصوبے کے تحت شروع دن سے ہی قادیانیوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ فوج کو جو ہے نا مقدس سے مقدس ترین نام دے دیا جائے کیونکہ فوج ان کی اپنی ہے فوج سے مراد یہ ہے کہ ان کا آفیسر طبقہ یقیناً جو چھوٹے لوگ ہیں مسلمان ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ جو کنٹرول ہے وہ قادیانیوں کا ہے اور دیکھیں خدا کی قسم سچی بات یہ ہے کہ سارے مارشل ان بینچود قادیانیوں نے لگوائے ہیں اور مارشاء اللہ جتنے بھی پاکستان میں لگے ہیں وہ مکمل صہیونی نواز مارشاء اللہ ہیں جنہوں نے عوام کا استحصال کیا اور امریکہ اور اینٹی مسلم فورسز کا جو ہے انہوں نے زیادہ ساتھ دیا تو بہرحال یہ ایک خاص طریقے سے جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر یہ چیزیں بٹھا دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیے 65 کی وار اس میں جی بڑے چولے والے لوگ آ گئے انہوں نے بمب جو ہے اپنے چولوں میں ڈال لیا ہندوستان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکا اور فرشتوں کی کمک تھی مدد حاصل تھی اور یہ ایک روحانی قسم کا جو ہے نا ایک جنگ کو رنگ دے دیا اور کبھی وہ اسلامی غزوات سے ملا دیتے ہیں کبھی غزوہ ہند کی نام کر دیتے ہیں یہ آپ ثبوت دیکھ لیں یہ میں ثبوت دے رہا ہوں اور یہ جو تصور ہے نا یہ 65 سے جو شروع ہوا ہے یا شاید اس سے پہلے بھی ہو لیکن یعنی سچ تو یہ ہے کہ 65 میں یہ تمام قوم کو یہی پتا تھا کہ جی وہ ہندوستانی جب بم آتے ہیں تو وہ کوئی بزرگان دین آتے ہیں تو وہ اپنے وہ کیا جو اپنے دامن میں اس کو سمیٹ لیتے ہیں اپنے وہ قمیض میں یا چوگے میں اور پھر ان کو چوگے بھی کی کیا ضرورت ہے وہ بس اشارہ کریں جہاز وہ جو بم آ رہا ہے وہ واپس جائے ہندوستان کے اوپر جا کے لگ جائے تو یہ زیادہ بہتر نہیں تھا بجائے اس کو کیچ کرنے کے ہمارا پاکستانی فیلڈر تو جو ہے وہ 11 میں سے
10-12 تو کیچ ڈراپ کرتے ہیں. تو بہرحال اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ یہ بعد میں تحقیق کرنے سے اور خاص طور پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی کہ میں قادیانیوں کے گھر سے یہ چیزیں نکال کے قوم کو بتاؤں اور قوم سمجھ جائے کہ یہ سب کا سب فراڈ ہے. یہ صرف فوج کی شان بیان اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کی فوج یعنی جی ایچ کیو جو ہے اس کے اوپر ہولڈ قادیانیوں کا ہے. جی ایچ کیو جس کو میں نے نام دے رکھا ہے دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان. خدا کی قسم یہ ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کسی کے اوپر میں پاکستانی ہوں، مجھے پاکستان سے محبت ہے، پاکستان کے لوگوں سے محبت ہے، اور میں ایک محب وطن ہوں. یہ نہیں ہے. ہاں فوج جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کی فوج ہونی چاہیے. قادیانیوں کا کیا رول ہے اس میں جو ہمارے نبی کے نہیں ہے؟ جس کے نام کے اوپر پاکستان بنا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف عطا کیا ہوا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ انہوں نے شرک کا، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ شرک ہوتا تھا وہاں مسلمانوں کو آباد کیا، اور پھر حضرت مجدد علف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ویژن کو کمپلیٹ ہوا دیکھا ہم نے. پاکستان بن گیا ہندوستان کی سرزمین پر جہاں شدید ترین، لیکن یہاں تک تو ہماری وکٹری ہے، اچیومنٹ ہے. لیکن آگے جو ہے وہ کام خراب ہو گیا کہ قادیانیوں نے سارے جو پاکستان کے جو رولنگ انسٹیٹیوشنز ہیں اس پر قبضہ کر لیا 47 سے لے کے آج تک. میں اکیلا یہ بات کر رہا ہوں اور کوئی کیوں نہیں کرتا. یا تو کوئی مائی کا لال آ کے کہے، کوئی بہنچود آ کے کہے کہ یہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ساتھ دو. اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ دعوے کرنا بند کر دو کہ جی جناب ہم عاشقان رسول ہیں اور ہم نے اتنا دفاع کیا ہے ناموس رسالت کا. وہ کنجر، وہ ماچود حرام زادہ، وہ دجال کا بچہ خادم قادیان، وہ کہتا تھا اساں جی وہ کیا ہے ہم نے پیرا دیا. یہ پیرا دیا تم نے؟ ماچود فوج کا جو افسر ہے وہ قادیانی، وزیر اعظم جو ہے وہ قادیانی، وزیر جو ہے وہ قادیانی، جج جو ہے وہ قادیانی. ماچود تو نے کون سا پیرا دیا ہے؟ حد ہو گئی ہے. یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں، پھر یہ شرم ان کو نہیں آتی اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہوئے. کوئی انہوں نے پیرا نہیں دیا، بلکہ قادیانیوں کے لیے انہوں نے آنکھیں بچھائی ہیں. میں تو اس چیز کا میں کیا سارے ہسٹری ہے کہ یہ قادیانی جو ہے یہ قادیانیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ قادیانی جو ہے وہ تو ختم ہو رہے تھے، پاکستان سے تو ان کا صفایا ہو رہا تھا، لیکن یہ مولویوں نے ساتھ دیا قادیانیوں کا. اب 65 کی جنگ کے بعد یہ جو ہے یہ ایک پوری قوم کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ برین واش کر دیا گیا تھا کہ جناب ہندوستان جب وہ راکٹ اور بم آتے تھے تو فرشتے آ کے ان کو کیچ کر لیتے تھے، اور وہ دفاع پاکستان جو ہے وہ فرشتے کر رہے تھے. اچھا لبرلز وغیرہ نے اس کو بڑی تنقید کی کہ یہ مولویوں نے مشہور کر دیا تھا. اب میں بتاتا ہوں کہ وہ کون، اور نہ صرف بتاتا ہوں اس کا پروف بھی دیتا ہوں کہ اس نظریے کا خالق کون ہے. وہ قادیانی ہے. لیکن اب جب میں نے بتا دیا وہ قادیانی ہے، پروف کر دیا، اب کوئی لبرل مولوی کا نام نہیں لے گا، کیونکہ وہ لبرل جو ہیں وہ زیادہ تر قادیانی ہوتے ہیں. تو یہ قادیانیوں کا پھیلایا ایک پروپوگنڈا ہے. تو اس کو میں اس کا ثبوت بھی لگا رہا ہوں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ کون ہے یہ بندہ جس نے یہ تصور دے دیا تھا، اور جو قوم آج تک بلیو کر رہی ہے کہ 65 کی وار میں آسمانی فرشتوں نے مدد کی تھی. یہ جناب علی کوئی ملا نہیں ہے، بلکہ یہ قادیانیوں کا تاریخ دان، مورخ تاریخ قادیانیت، اس کا نام دوست محمد ہے. وہ کیا لکھتا ہے؟ موجودہ مارکے میں ہماری ہوائی، بری اور بحری فوج خدا کے فضل و کرم سے جس بے مثال شجاعت و بہادری کے کارنامے دکھا رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی مقدس سرزمین کے ان جان بازوں کو ہر لمحہ روح القدس کی
کی تائید سے نوازے اور آسمانی فرشتوں سے ان کی فتح و نصرت فرمائے. اور پاجی سن لیا جے لبرلز، یہ آسمانی فرشتوں سے ان کی نصرت فرمائے، آسمانی فرشتوں سے ان کی نصرت فرمائے. یہ کب لکھا گیا تھا؟ ڈیورنگ دا وار. یہ تاریخ بھی دیکھ لیں، 11 ستمبر 1965 کو. یہ الفضل میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو آسمان سے وہ فرشتے آتے تھے اور جو کیچ کر لیتے تھے ان کو کیا بولتے ہیں، بمبوں کو، یہ کسی فنڈامنٹلسٹ ملا نے یہ تصور نہیں دیا. یہ جھوٹ بولا ہے تو مرزائیوں نے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کی جو فوج کا ادارہ ہے وہ مرزائیوں کے زیر کنٹرول ہے، اور مرزائیوں کے ادارے کو مقدس ترین، اتنا مقدس ترین ادارہ بنا کر پیش کرنا کہ بدر کی جنگ کے بعد جو ہے وہ 65 کی جنگ میں فرشتوں نے جو ہے مسلمانوں کی یا پاکستان کی مدد کی. جھوٹ. فرشتوں کو چاہیے تو وہ کشمیر فتح کر لیں. پھر یہ کیچ کرنے کی ڈیوٹی کیوں لگا دی بھائی صرف فرشتوں کو؟ یہ قادیانیوں کی جو جنگ ہے، جو قادیانیوں نے ہی شروع کروائی تھی اور قادیانیوں کا ہی اس کے پیچھے ہاتھ تھا. تو یہ تو آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ جو آسمانی فرشتوں کا تصور ہے، جو وہ بمبوں کو کیچ کر لیتے تھے یا اپنی جولی میں ڈال لیتے تھے، یہ کسی مسلمان نے نہیں بلکہ یہ قادیانیوں نے شروع کیا تھا. اور اس کا تصور پیش کرنا اور یہ پروپیگنڈا یہ تو دوست محمد نے کیا ہوا ہے. تو جناب آپ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھ گئے کہ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کا وہ دوست محمد خود آ کے اقرار کرے؟ اب وہ تو قبر میں جہنم میں جل رہا ہے، میں اس کو کیسے لے کے آؤں؟ لیکن یہ جو ریفرنس ہے یہ روزنامہ الفضل مورخہ 11 ستمبر 1965 کا ہے. یہ آپ دیکھ لیں. اگر تسلی ہو اس کے اوپر پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر جہنم میں جاؤ. میں نے تو سچ بات بتا دی ہے کہ یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ آسمانی فرشتے آئے اور انہوں نے بمبوں کو کیچ کر لیا، یہ قادیانیوں نے پھیلایا، پاکستانی مسلمانوں نے نہیں پھیلایا. یہ بات صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کا فوجی ادارہ اتنا مقدس ہے کہ فرشتے تک آ گئے. یہاں یہ اور پھر وہ جو اس نے یہ لکھا ہے کہ وہ تاریخ پاکستان میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائیں گے. یعنی پاکستان کی فوج کی تعریف کرنا، اور 65 کی جنگ میں یہ ڈیورنگ وار اس نے یہ سارا آرٹیکل لکھا ہوا ہے. یعنی یہ طے شدہ ہے کہ یہ جناب تاریخ پاکستان میں جو ہے نا 65 کی جنگ کو سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اور وہ لکھا جا رہا ہے. اور سارے فوجی جتنے بھی بڑے بڑے تھے وہ تو قادیانی تھے. عزیز بٹی قادیانی تھا، وہ اور بھی جتنے تھے، اور ان کو انہوں نے نشان حیدر بھی دے دی اپنی مرضی سے. تو اب کوئی کسی کے ذہن میں اگر کوئی شک ہو کہ 65 کی جنگ آج جو ہم اس کو کیا وہ منا رہے ہیں جی، یوم دفاع پاکستان، نہ یہ یوم دفاع پاکستان نہیں ہے. ہاں یوم دفاع پاکستان 7 ستمبر ہے، اگلا دن ہے. کوئی ماچوت، کوئی حرام زادہ، کوئی کنجریدہ پتر مولوی جو ہے حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ 7 ستمبر کو چھٹی رکھو یار، کیونکہ اتنی بڑی فتح ہمیں ہوئی ہے کہ ایک قذاب کو جو ہے اس کے فالوورز کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے. ہسٹوریکل ایونٹ ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے. قادیانی جنگ جو پتہ نہیں کیوں انہوں نے رچائی تھی، کیا کیا تھا، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن کیونکہ وہ قادیانی اس میں انوالو تھے، نشان حیدر بھی قادیانیوں کو ملے،
اور بڑے بڑے افسر جن کو یہ ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں وہ تقریباً سب قادیانی تھے. تو لہذا یہ جو 65 کی جنگ میں لکھ دیا, ڈیورنگ وار انہوں نے لکھ دیا کہ جی یہ تو ہمیشہ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے, اور آج لوگ بالکل لکھ رہے ہیں, تعریفیں کر رہے ہیں. یہ سب کے سب جو اس وقت بیچارے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ان کو پتہ بھی نہیں, وہ بھی کیونکہ پروپیگنڈا اور وہ کیا کہتے ہیں برین واش کر دیا گیا ہوا ہے. اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہو جائے. تو اے خدا کے لیے آپ سمجھ جاؤ کہ یہ جو 65 کی جنگ میں آسمانی فرشتوں کا تصور جو ہے وہ قادیانیوں نے دیا ہوا ہے, مسلمانوں نے نہیں دیا. آپ کے سامنے ثبوت رکھے ہیں میں نے. تو گرینڈ ہاؤس آف قادیان, آپ زیادہ دیر جو ہے اپنے مکاریوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اب آغا وسیم آ چکا ہے میدان میں. تمہیں میں کہتا ہوں, فوج کو میرا بھی یہ پیغام ہے کہ سب ماچود مرزیوں کو جو ہے نا اٹھا کے باہر پھینکو, ورنہ پاکستان کی فوج ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا نشان بن جائے گی. پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان سے GHQ خاص طور پہ اس سے قادیانی, بلکہ قانون بنائیں کہ کوئی قادیانی فوج میں نہیں آ سکتا. کیونکہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اوکے, پھر وہ کیوں آتے ہیں فوج میں؟ ساری فوج وہ بھئی یار آپ امیجن کریں کہ وہ مرزا قادیانی دجال کا بیٹا, کذاب کا بیٹا, کیا نام ہے اس کا, مرزا شریف, وہ فوج کو بنا رہا ہے. اور اس کا بھی میں ثبوت آپ کو دیتا ہوں. وہ جناب کہہ رہا ہو جی مرزا, اور اس کو کیپٹن کا درجہ دے دیا. واہ بھئی واہ, کہاں اس نے کیپٹن بن گیا بھئی؟ کس فوج کا کیپٹن تھا وہ؟ ہاں, انگریزوں نے جو احمدیہ یونٹ بنائی تھی, احمدیہ فورس, اس کا تھا. اب وہ جو ہے نا وہ پاکستان کی فوج کو وہ بنا رہا ہے, وہ ان کی بھرتی کر رہا ہے. یہ ایسی فوج کو آپ قبول کریں گے جو قذاب کے بیٹے نے بنائی ہے؟ لعنت ہو. یہ سارے, یہ ضیاء الحق, یہ ٹکا خان, یہ سب کے, ان کی پہلی محبت اپنی خلیفہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے. اور خلیفہ جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق پوری جماعت قادیانی جو ہے وہ 74 میں یہ ان کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا تھا. اور یہی تو وجہ تھی کہ ان کو بینچود مولویوں جو ہے نا بڑے بڑے حساس عہدوں پہ آنے کا قانون بنا تھا کہ ان کو نہیں رکھا جائے گا حساس, اور کیونکہ ان کے تعلقات پاکستان اور اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ ہیں. آج یہ وہ ماچود, کیا نام تھا اس کا, خادم قادیان, وہ کہہ رہا کہ جی وہ باجوہ قادیانی ماچود جو ہے وہ بینچود کو اس نے حرامزادے نے صحابہ کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا. اور ایک ناپاک پلید غلیظ ترین آدمی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی گستاخی کی کہ کہتا کہ وہ کنگال تھے, ثاقب باجوہ کنجری کا بیٹا, ہاں, حرام زادہ, کتے, کمینے. ایسے بہنچود لوگ جو ہیں وہ اس قادیانی فوج کو جو ہے وہ اسلام کا مجاہد کہتے ہیں. کہاں کے مسلمان ہیں یہ پھر؟ تو اب یہ تو بات طے ہو گئی, اس کا میں نے ڈاکومنٹری پروف دے دیا کہ یہ جو بتایا گیا قوم کو کہ آسمانی فرشتے جو ہیں وہ مدد فرما رہے ہیں, یہ قادیانیوں نے پھیلایا تھا. اور آج حد یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہسٹری آف پاکستان میں درج ہیں. تو تاریخ کو مسخ کون کر رہا ہے؟ قادیانی اور لبرلز وغیرہ. تو بہرحال آپ کسی کو, ہر مسلمان کو چاہیے کہ اب وہ اس تصور کو رد کرے کہ جناب وہ قادیانی فوجیوں کو قادیانی ہولڈ ادارے کی مدد کے لیے جو ہے نا وہ فرشتے آئے. اور فرشتے تے آندے نے تاڑے کو لو جڑے جو تمہاری جان نکالتے ہیں تمہیں جہنم میں پھینکتے ہیں. ہاں,
تو ایسے ہی نا بیچ میں فرشتوں کو لے کے آؤ صرف اس لیے کہ فوج کا ادارہ قادیانیوں کے کنٹرول میں ہے. فوج کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے, اللہ نبی پہ تنقید ہو جائے کوئی بات نہیں, فوج پر نہ ہو. یہ قادیانی سازش ہے اور اس میں بالکل وہ کامیاب ہیں. پورے مولوی کیا, وہ جو ناموس رسالت ختم نبوت کے نام کے اوپر اربوں روپے بنا کے تو قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ بھی ہاں جی کسی کی توہین بڑے سے بڑے ہستی کی ہو جائے اس پر کوئی بات نہیں کریں گے. ہاں کسی نے باجوہ کو قادیانی کہہ دیا, ثبوت کے ساتھ کہہ دیا, یہ سارے بینچود اس کی نہیں جی نہیں وہ تو مسلمان ہے, وہ تو جی بریلوی ہے, وہ تو جی دیوبندی ہے, وہ تو جی یہ ہے وہ ہے. یہ کیا بغیرت آدمی ہو, تمہیں اللہ کو جان دینی ہے, تم کس شرعی اصول سے کہہ رہے ہو وہ مسلمان ہے؟ بیوی اس کی بینچود وہ اس کی میجر جنرل اعجاز احمد کی بیٹی ہے جو وہ جنجوا کا چھوٹا بھائی تھا, اور وہ اتنے کٹر قادیانی فیملی ہے, ساری دنیا میں وہ فیملی پھیلی ہوئی ہے, اور وہ قادیانیت کے لیے ہمہ وقت وہ کام کرتے ہیں. اور جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم قادیانی, اپنا قادیانی ہونا ضیاء الحق کی طرح نہیں چھپاتے, لیکن تم ایسے بھینچود ہو کہ بس جی وہ باجوہ مسلمان ہے جی, اس نے وہ انگوٹھے چوم لیے جی, اس نے میلاد کروا دیا. یار نہ کرواؤ میلاد, نہ کرو کچھ, اس کو کہو کہ مرزا کو تو 2 منٹ کے لیے لعنت کر دے, دودھ کا دودھ پانی کا وہ تو وہ بولیں گے نہیں. تو اب اسی طرح سے یہ جو ہے نا, یہ آج وہ جو غزوہ ہند کی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ کہ یہ جی پاکستان کے فوجی اٹھیں گے اور یہ غزوہ ہند کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے. کون سے فوجی؟ وہ جو مرزا کو معاذ اللہ نبی مانتے ہیں, جو ٹوائلٹ میں مرا تھا ماں چود. ہاں بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی عظیم تصور وہ جو حدیث ہے غزوہ ہند کی, اس کو تم نتھی مسلمانوں کی وہ قادیانیوں سے کر رہے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہ غزوہ ہند کا تصور بھی جو فوج کے ساتھ لگا دیا گیا ہے, پاکستان کی فوج, وہ اس کا جو خالق ہے وہ بھی ابو العطا جلندری جو تھا, یہ اس کا رشتہ دار بھی تھا ضیاء الحق کا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھارت سے جنگ کرنے والے مسلمانوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم الشان بشارت. محترم مولانا ابو العطار جلندری ہے, ویسے انہوں نے یہاں نہیں لکھا ہوا, خیر بہرحال تو اس نے تو یہ لکھا ہے کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ مومن, یہ سارے آپ پڑھ لیں کہ یہ پاکستانی فوج کے اوپر جو ہے نا یہ غزوہ ہند لکھ رہے ہیں. اب آپ تصور کریں اگر پاکستان کی فوج کا ادارہ غیر قادیانی ہوتا تو انہوں نے لکھنی تھی یہ چیزیں. وہ لکھتا جی آج سے 1400 سال پہلے ہمارے سید و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کی وجہ سے ہندوستان سے جنگ کرنی پڑے گی اور انہیں اپنی جان و مال کے ذریعے جہاد کرنا پڑے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو لکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج ہے, اور فوج کیا ادارہ کیا ہے, کس کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ قادیانی کرتے ہیں, سارے جرنیل قادیانی ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اتنی ماچود کوئی جرنیل ہے تو وہ کہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں, میں مرزے پہ لعنت بھیجتا ہوں. آغا وسیم جھوٹ بولتا ہے. کاش کہ کوئی یہ کہہ سکے, کیونکہ پھر ریت پڑ جائے گی مرزے پہ لعنت بھیجنے کی. لیکن یہ بہنچود اتنے حرامزادے ہیں, یہ اتنے مہچود ہیں, یہ ہر کتی کے بچے. انہوں نے ایک بندہ جس نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹوئی تھا. مولوی تو وہ تو کسی اور چکر میں تھے, وہ سنسیئر نہیں تھے, وہ تو ورنہ 53 میں وہ مارا تھا نا, سب مولوی سیدھے ہو گئے تھے. کوئی شیو کرا کے بھاگ گیا, کوئی برقع پہن کے بھاگ گیا, کوئی
اگر بھٹو یعنی ہر طرف سارے جرنیل سب قادیانی تھے، بھٹو کہتا ہے یاد رہا ان کو 2 دن کی بات تھی، لیکن بھٹو نے یہ نہیں کیا کہ ان کو جو ہے وہ، کیونکہ وہ قادیانیوں کے خلاف تھا، جس کے میں بے شمار مثالیں دے چکا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی میں اس کو لے کے جاتا ہوں اس کے اندر، اسمبلی کے اندر، کیونکہ یہ اس کی خواہش تھی کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہو، لوگ جو ہیں آئیں اور اپنا فیصلہ دیں. اور آف کورس کہ اس نے تو 13 جون 1974 کو قوم سے جو تقریر کی تھی، اس نے کہا تھا فیصلہ تو اصل میں ہو چکا ہوا ہے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ان کے بعد، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس کا میں نے سارا ریکارڈ لگایا ہوا اس کی وائس کے ذریعے. تو وہ تو فیصلہ، یہ آئی مولوی کہتے ہیں مجبور تھا. وہ کیا مجبوری تھی بھئی اس کو؟ وہ تو 13 یعنی مئی کے آخری دنوں میں جو ہے وہ ایجیٹیشن وغیرہ ہوئی تھی. 13 مئی کو اس نے، یا 11 جون کو اس نے قوم سے خطاب کیا. اس نے کہا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اسی لیے تو ہنگامے وغیرہ رک گئے تھے. تو اس بندے کی کمٹمنٹ، یہ خود مولوی ماچود کہتے ہیں کہ جی وہ یہ سچ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بھئی میں تو ان کو قادیانیوں کو کافر قرار دے رہا ہوں، لیکن اپنے وہ موت کے پروانے پر. اور آج وہ بہن چود، وہ حرام زادہ، وہ کنجری کا بیٹا، کیا نام تھا اس کا، خادم قادیان، وہ کہتا ہے بٹوک بزدل تھا. وہ بہن چودہ تو سب تو بڑا بزدل ہے ماں چود، جو وہ اس دلے نے، قادیانی جرنیل نے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں. اس وقت تو تھر کانپ رہے تھے بہن چود کتے. اور وہ تو پھانسی کا پھندا جو ہے وہ لگایا، اس نے کہا کہ فنش اٹ. اس نے کوئی منہ نہیں لٹکایا، اس نے کوئی کسی کے ترلے منتیں نہیں کی کہ مجھے پھانسی نہ دو. اس نے کہا جلدی لگاؤ پھانسی. یہ حرام زادے دین کا نام بھی لیتے ہیں اور کفار کی مدد بھی کرتے ہیں. تو جناب غزوہ ہند کا جو کنسپٹ، اور اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوج، ہماری فوج یہ کرے گی وہ کرے گی، وہ اصل میں قادیانیوں کے پیڈ ایجنٹ ہیں، جیسے اوریا قادیانی، یا کیا اس کا زاد حامد قادیانی، یا اور بھی جو بھی اس طرح کے جو چیخے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو سچائی یہی ہے جو میں نے بتا دی، اس کے ڈاکومنٹری پروف بھی دے دیا کہ جناب یہ غزوہ ہند جو ہے وہ فوج، ہماری وہ فوج جو قادیانیوں کے کا ادارہ ہے وہ کرے گا. نہیں، یہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یقیناً ہندوستان کے مسلمانوں نے ہی یہ زیادہ تر تعداد ہوں گے، لیکن وہ یہ نہیں ہے، قادیانی فوج نہیں ہے. یہ ایک دوسری بحث ہے. یہ تو ہاں وہ مسلمان فوجی طبقہ جو انشاءاللہ ایک دن ریولٹ کرے گا قادیانی GHQ دی گرینڈ ہاؤس قادیان کے خلاف، اور فوج کے ادارے کو مسلمانوں کا ادارہ بنائے گا. آج تو قادیانیوں کا ادارہ ہے، آج کیا بلکہ 47 سے آج تک قادیانیوں کا ادارہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو تب جا کے یہ ایک مسلمانوں کا گروپ نکلے گا. یہ قادیانی وغیرہ یہ سارا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی وہ غزوہ ہند ہوگا. اب ہم لوگ جرنیلوں کے اوپر نگاہیں رکھیں کہ جی یہ جرنیل جو ہے وہ غزوہ ہند کریں گے، یا دلی کو پرچم رہے. اور بہن چودو یہ بھی تو دیکھو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا مرزا قادیانی کو مانتے ہیں. تاڑی بہن نو، ہاں ہمارے جرنیل مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور تم ان کو بانچو دو، تم یہ بنا رہے ہو غزوہ ہند کے مجاہد بنا رہے ہو. شرم کرو بہن چودو. اور کبھی وہ طالبان لوٹے باز کو وہ بنا دیتے ہیں جی یہ وہ امام مہدی کی سپاہ اور اس کے ساتھ فوج پاکستان کی بھی جائے گی، اور یہ سارے بہن چود پروپیگنڈا ہے سارا. اور وہ کبھی وہ جھوٹی موٹی وہ چیزیں بتا دیتے ہیں جی یہ کسی بزرگ نے نشاندہی کی تھی اور یہ کیا پیش گوئی کی تھی، یہ دیکھیں جی ساری پوری ہو رہی ہیں. بولو وہ اس پیش گوئی میں سیکنڈ ورلڈ وار کا ذکر نہیں ہے، وہ قسطنطنیہ کے فیل کا کے ڈاؤن فال کا تو ذکر نہیں ہے.
یروشلم پر یہودیوں کے قبضے اور وہاں پر ان کی حکومت بنے گی، اس کا تو ذکر نہیں ہے. البتہ یہ ذکر ہے کہ ضیاء الحق کی حکومت بنے گی اور وہ ملک میں قانون اسلام لگا دے گا. یہ اس قسم کی سارے جھوٹ بہن چود بولتے رہتے ہیں. قوم کو بے شمار چیزوں سے جو ہے انہوں نے گمراہ کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ فوجی بھرتی کے سلسلے میں حضرت صاحبزادہ کیپٹن مرزا شریف احمد صاحب کے دورے کا پروگرام، ضلع گجرات فلاں فلاں تاریخ، ضلع گجرانوالہ 22 سے 23 مارچ، بدوملی 25 مارچ، اس کے علاوہ اور کارکن بھی بھجوائے جا رہے ہیں. ہر ضلع میں 3 دن کا تفصیلی پروگرام جماعتوں کے مشورے سے طے کریں گے. یہ مرزا، یہ کون تھا؟ اور یہ صاحبزادہ کیپٹن مرزا شریف احمد، یہ وہ ماچو اس کا بیٹا تھا مرزا قادیانی کا. وہ انگریزوں نے جو احمدیہ یونٹ بنائی تھی، جو پھر پاکستان میں آ کے انہوں نے جب پاکستان بن گیا تو احمدیہ یونٹ کو انہوں نے پاک فوج کا نام دے دیا. سمپل از دس. اور اس فوج کی بھرتی کرنے والا کون ہے؟ وہ ماچود مرزے کا بیٹا. دیکھو یار، جو بیسیکلی یہ ٹرین ٹیررسٹ تھا، اس نے انگریزوں سے دہشت گردی کی ٹریننگ لی ہوئی تھی. تو یہ جس ملک کی فوج کو بنایا وہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے ہو، اور اس کو بہنچودو تم وہ حضرت عیسیٰ کا وہ پارٹ آف ان کی آرمی مانتے ہو، ہاں، اس کا لشکر مانتے ہو. شرم کرو. ہاں، یعنی اگین وہی بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی فوج میں جو لوگ شامل ہوں گے وہ وقت کے ابدال ہوں گے، اولیاء ہوں گے، وہ بہترین مسلمان ہوں گے. اور یہ بہنچو تو مسلمان بھی نہیں ہیں جو تم پاک فوج کو کہہ رہے ہو کہ جی وہ غزوہ ہند کریں گے اور یہ کریں گے. وہ سارے فوجی بڑے بڑے جنرل وہ تو مانتے مرزا کو نبی مانتے ہیں. اور وہ ایسا بے غیرت آدمی تھا کہ نبوت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر چوری کرتے ہیں تو کرنے دو. یعنی نبی تو ہوتے ہی ہے کہ جو کہ حرام کو آ کے رد کریں. وہ کہیں نہیں، حرام نہیں کرنا، چوری حرام ہے، اللہ کا حکم ہے. اور یہ وہ بہنچود اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ دار بھی کہتا تھا اور پھر حرام کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جاری رکھو، چوری جیسے کام کو، جس کی میں نے وہ بتایا ہوا ہے کہ بھی اس کے پاس آئے دو. میں نہیں کہہ رہا، یہ خود قادیانیوں کا پروگرام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مرزے کے قادیانی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لنگر میں فلاں بندے جو ہیں وہ آٹا چوری کرتے ہیں. تو مرزے نے کہا کہ چوری نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ کھانے دو، چوری کرنے دو. یار یہ نبی ماشاء اللہ کوئی ایسا نبی ہوتے ہی نہیں جو کہ چوری جیسے حرام عمل کو جاری رکھنے کا حکم دے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ ماچوٹ جو تھا وہ قذاب تھا. لیکن ان کے دماغوں کو کچھ کیا ہو گیا ماچودوں کو. ٹھیک ہے، جہنم میں جائیں، ہم نے تو بتا دیا ہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ جس فوج کی بنیاد مرزا قادیانی کے قادیانی بیٹے نے رکھی ہو، اور اسی میں سے میجر عزیز بٹی، ضیاء الحق، ٹکا خان اور جتنے آپ کے وہ ہیرو ہیں، نصیر اللہ بابر، یہ سب کے سب اور پرانے جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب یہ جو ہے نا کس نے بنائے ہیں؟ یہ کیپٹن مرزا شریف احمد نے بنائے ہیں، جو بہنچود اس کا بیٹا تھا قذاب کا. اور اس بندے نے 53 کے اندر قادیانیوں کو اسلحہ سپلائی کیا. قادیانیوں کو اس بندے نے ٹرینڈ کیا، کلوز رینج سے کیسے فائرنگ کرتے ہیں، کیسے ٹیررزم کرتے ہیں، کیسے بم بلاسٹ کرتے ہیں. یہ سب بینچودو 53 میں اس نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائی تھی، جنہوں نے پاکستان کی قادیانی فوج کے ساتھ مل کر
10,000 مسلمانوں کو لاہور میں شہید کر دیا تھا. یہ مانچو تو ٹیررسٹ تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب آپ 6 ستمبر مناؤ آپ کی مرضی ہے, یا 7 ستمبر مناؤ. 7 ستمبر جو ہے وہ خدا کی قسم ملینز آف 6 ستمبر سے بڑا دن ہے. 6 ستمبر کو تو قادیانیوں کو میڈل دیے گئے تھے. جتنے بھی قادیانی مر گئے, جو زندہ بھی رہے, ان کو انہوں نے جناب میڈل دے کے لو جی 6 ستمبر. یوم دفاع پاکستان کی تو دفاع بھی نہیں ہوا نا. کیا ہم نے کشمیر لے لیا؟ کیا دلی پہ قبضہ کر لیا؟ تو یہ ٹھیک ہے, جنگیں ہوتی ہیں, اس میں ایک شکست ہوتی ہے, ایک کامیاب ہوتا ہے, لیکن اس کو آپ کیسے قادیانی جو فوج کے جرنیل تھے, ایوب خان کون تھا؟ وہ بھی بینچوت قادیانی تھا. سارے قادیانیوں نے یہ پنگے شنگے لیے, اور اس کے بعد جب چاہتے ہیں مارشل لا لگوا دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں یہ سول گورنمنٹ لے آتے ہیں. یہ پاکستان کے مالک ہیں, اور جب تک فوج کے اندر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے 6 ستمبر منانے کی. نہیں, فل فلیج 7 ستمبر منائے, اور ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم کہ 6 ستمبر کو آپ پیچھے رکھو. اس کے اندر کیونکہ بے شمار قادیانی انوالو ہیں, اور انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈے کیے ہیں صرف فوج کے ایک وہ مقدس تصور کو بحال کرنے کے لیے کہ فرشتے بھی آ گئے تھے, یہ بھی ہو گیا تھا. وجہ کیا ہے کہ فوج ایک قادیانی ادارہ ہے, تو اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 7 ستمبر جو ہے وہ اصل دفاع اسلام ہے. اسلام کا تصور دفاع پاکستان کے تصور سے بالا تر ہے. پاکستان 74 سال پہلے نہیں تھا. تو پاکستان رہے گا نہیں رہے گا ڈزنٹ میٹر. اسلام کی بات کرو. اسلام تو 1400 سال پہلے آیا تھا, بلکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسلام ہی لے کے آئے تھے. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ ٹی وی کے اوپر آ کر یا سوشل میڈیا کے اوپر آ کر یہ باتیں کرو گے کہ جی وہ فرشتے آ گئے, انہوں نے بم کو کیچ کر لیا, اور یا وہ غزوہ ہند, یہ سب قادیانیوں کے تصور ہیں. صرف اور صرف اس فوج کو مقدس بنانے کے لیے جو کنٹرول جو ہے وہ قادیانی کرتے آ رہے ہیں. اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جناب فوج جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو 47 سے لے کے آج تک قادیانیوں کے وہ جو مرزا جو بھی ان کا خلیفہ ہوتا ہے اس کی ہدایت پر یہ چلتا ہے. سمپل از دس. اور مرزا ناصر نے کہا کہ جناب بھٹو کو پھانسی دے دو, انہوں نے بھٹو کو پھانسی دے دی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو آج ہم سب کو اس بات کے اوپر جو ہے اتفاق کرنا ہے, اور ایک شدید مطالبہ جو ہے وہ آگے رکھنا ہے کہ 7 ستمبر کو قادیانیوں کو نون مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا, اور یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت تھی. اس لیے 6 ستمبر کی چھٹی دیں نہ دیں, لیکن جو ہے وہ 7 ستمبر کی چھٹی جو ہے وہ قومی چھٹی دینی چاہیے. اور اس کے اوپر تمام اگر مولویوں میں تھوڑی سی بھی غیرت اسلامی ہے تو وہ یہ مطالبہ کریں, ورنہ یہ جو ختم نبوت تنظیمیں ہیں یہ بھی نہیں بولتی. تو ظاہر ہے کہ یہ سارے قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جو مطالبہ مرزائی ہٹاؤ تحریک کر رہی ہے, قوم کو اس کو ساتھ دینا چاہیے. ہمیں ایک ایسی جنگ جس کا نہ حاصل تھا نہ کوئی, جس میں مرزائیوں کو میڈل دیے گئے, اور مرزائیوں کی فوج کا جو ہے تصور بڑھانے کے لیے کہ جی وہ فرشتے بھی آ گئے, یہ بھی ہو گیا, وہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ بعد میں ہے. پہلے
قادیانیت کا رد اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے ہے، یہ تو طے شدہ ہے. تو اگر اس کے اوپر کوئی بات ہے تو وہ ضرور اور ضرور قوم کو بتائی جائے اور حقائق جو ہیں بتائے جائیں. یہ سب جھوٹ ہے کہ جناب وہ فرشتے آئے انہوں نے بم کو کیچ کر لیا، یا غزوہ ہند جو ہے پاکستان کے وہ منوس جرنیل مرزئی جرنیل کریں گے. نہیں نہیں، بالکل ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں پاکستان سے جو مسلمان ہیں، جو صحیح عاشق رسول ہیں، جن میں ممتاز قادری ہے، ذوالفقار علی بھٹو ہے، جس میں جو ہے غازی علم الدین شہید، اس قسم کے مجاہد آئیں گے تو تب ہی ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں گے اور غزوہ ہند کے میں شامل ہوں گے. اب مرزئی کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ باجوہ کیسے شامل ہوگا؟ عمران خان کیسے شامل ہوگا؟ یہ ضیاء الحق کیسے شامل ہوگا؟ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور یہ غزوہ ہند مسلمانوں نے کرنا ہے، نہ کہ قادیانیوں نے. اور ماں چودہ تمہاری ساری فوج قادیانی ہے، تم اس کو تم غزوہ ہند کی فوج کہہ رہے ہو. ان قادیانیوں کے لیے جو ہے وہ فرشتے آ کے تو ہندوستان سے جنگ کر رہے تھے. سب جھوٹ ہے. تو اس جھوٹ سے نکلیں. ہم نے پاکستان کو جو ہے ایک مسلم تسلط ریاست بنانا ہے، اور اس کے لیے صرف اور صرف میرے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہا. قوم کی آگے مرضی ہے، وہ قادیانیوں کے پیدا کردہ خادم قادیان کے پاس جائیں، یا ان تنظیموں جو کہ صرف پیسے بنانے، کام کچھ نہیں کیا انہوں نے آج تک انہوں نے کوئی جائز مطالبہ تک نہیں کیا. یہ تک نہیں کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ان شہداء کی جو 53 کے وہ بنا دیں، یادگار بنا دیں، ضیاء کی قبر کو ہٹا دیں، یا اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے. کیا کر رہے ہیں؟ آتے ہیں سٹیج کے اوپر، اور جی وہ فلانا جو تھا ایم عالم، اس کی قبر پہ رحمت، اور جی وہ فلانا مرزئی جو ہے وہ عاشق رسول ہے، فلانا جو مرزا کے قبر پہ جا کے فاتحہ کرنے والا ہے وہ بینچود، اور یا مقبول جان وہ عاشق رسول ہے. تو لوگوں کو پاگل بنا دیا ان قادیانیوں کے ایجنٹوں نے. تو اس لیے اب ہمیں جو ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے. قادیانی پاکستان کے اندر دن بدن مولویوں کی غداری کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. ہر ادارے میں قادیانی ہے. فوج تو پہلے دن سے تھی، اب جتنے بھی ہیں وہ بھی تو ٹھیک ہے. یہ انہوں نے سرنڈر کر لیا مولویوں نے، کیونکہ ان کو اپنے پیسے کی ضرورت ہے، انہوں نے اپنے پیٹ کو دیکھنا ہے. یہ گستاخ رسول ہیں بلکہ، کیونکہ انہوں نے یہ سودے بازی کرتے ہیں ناموس رسالت کے نام کے اوپر. تو اس لیے اگر کچھ چاہتے ہیں قوم کچھ کرنا تو وہ مرزئی ہٹاؤ تحریک میں شامل ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں ایک صحیح انقلاب لے کے آئیں گے. پاکستان زندہ باد. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت، یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا، مسلمان نہیں. September 7th 1974 so ڈائری انٹری ایک سلام صاحب کی کہ ڈکلیئرڈ نان مسلم کی ناٹ کوپ. شدید تکلیف میں تھے، شدید تکلیف میں. The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. ریزائن کر دیا انہوں نے پروٹیسٹ میں. سائنس ایڈوائزر سائنسی مشیر تھے بھٹو صاحب کے.